پاکستان پچھلے 20 سے 25 سال میں کشمیر کے مسئلے پر عالمی سطح پر تنہائی کا شکار مسلسل ہوتے جا رہا ہے، جس کی حالیہ مثال OIC کے ہونے والے اجلاس میں کشمیر کو ایجنڈے پر نہ رکھنا پاکستان کی سفارتی ناکامی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں OIC جو اسلامک ممالک کا اتحاد ہے، جس کے ایجنڈے پر ہمیشہ فلسطین کشمیر کا مسئلہ صف اول پر ہوتا تھا، اب وہ ایجنڈے سے غائب ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں پاکستان کی خواہش کے برعکس OIC کے اجلاس میں انڈین وزیر خارجہ سشمیتا سوراج کو نہ صرف دعوت دی گئی بلکہ اجلاس کی صدارت بھی سونپی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں جب پاکستان نے کشمیر کے لیے ووٹنگ کروائی تو 56 اسلامک ممالک میں سے تقریباً 70% اسلامک ممالک نے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا کھل کر ساتھ دینے سے منع کر دیا۔ پاکستان کی سفارتکاری نہ صرف ان محاذوں پر ناکام رہی بلکہ کشمیر کے معاملے میں دنیا بھر میں اپنے ساتھی اور اپنے دوستوں کو اپنا ہم خیال بنانے میں بھی ناکام رہی۔ کشمیر کی آزادی یا کشمیر کی آواز بلند کرنا ایک کمزور اور سفارتی طور پر ناکام پاکستان کے بس میں نہیں۔ پاکستان کی سفارتکاری اور پاکستان کے سفارتکار اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کشمیر کے معاملے میں بہت پیچھے رہ چکی ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک مضبوط معاشی کشمیر پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کی بات کر سکتا ہے۔ ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں پاکستان کو دنیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم ریاست مدینہ کی بات تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں جب بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتا تھا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہم کیسی کشمیر کی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں کشمیر پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ لاکھوں ہزاروں بے گناہ کشمیری کشمیر کی آزادی کا خواب دیکھتے ہوئے وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم صرف بیان پہ بیان دیے جا رہے ہیں، اور اب تو وہ بیانات بھی غیر اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں۔ کشمیر کی آزادی اسی طرح ممکن ہے کہ جب کشمیر کمیٹی پر پاکستان دنیا بھر میں کشمیر کے جو لیڈران ہیں، جو کشمیر کاز پر کام کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل رائے نہیں کرتے۔ ایک مضبوط معاشی پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کی بات کرتا ہوا مناسب لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی۔ ان میں سے سب سے جو اہم خارجہ پالیسی کی وجوہات ہیں کہ جس میں ہم دنیا بھر میں کمزور نظر آتے ہیں، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کبھی اپنے ملک کے مفاد کے مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنایا۔ ہم نے ہمیشہ انہیں دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کے حوالے سے بنایا ہے۔ جیسے امریکہ نے ہمیں کہہ دیا کہ جو رشیا کے ساتھ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین ہیں، تو ہم نے اس لائن کو پکڑ لیا اور ان لوگوں کو عزت دی، ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کیے، اور اپنی ساری کی ساری خارجہ پالیسی امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنی بنا دی۔ پھر اس کے بعد جب امریکہ کا اپنا مفاد ختم ہو گیا، پھر امریکہ نے انہی افغان مجاہدین سے اپنا جو ہے شیلٹر اٹھا لیا، تو پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں یو ٹرن لیا اور پاکستان نے اپنی انہی مجاہدین کو دہشت گرد کہلوانا شروع کر دیا۔ تو ہماری اپنی پالیسی جو ملک کی جو بھی فورن پالیسی ہوتی ہے، جو اس ملک کے مفاد میں ہوتی ہے، وہ ہم کبھی بھی بنانے میں کامیاب نہیں رہے۔ ہم نے خان لیاقت علی خان کی ہوتے ہی
امریکہ اور رشیا کے دونوں بلاکس میں سے امریکہ کے بلاکس کو جا کے چنا، لیکن اس کے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انڈیا ہمیشہ ایک غیر متنازع خارجہ پالیسی لے کے چلا۔ اس نے رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو اچھی طرح رکھا اور فائدہ اٹھایا بہت زیادہ، اور امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو برابری کی سطح پر رکھا اور امریکہ سے بھی زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اور اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم باقی دنیا کی بات تو بعد میں کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان سب سے پہلے جو اپنے موجودہ مسلم ممالک ہیں، OIC ہے، عرب لیگ ہے، اس میں اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہے۔ اور ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ ہماری جو فورن پالیسی ہوتی تھی وہ ہمیشہ ہم دوسرے ممالک کی خواہش پر ترتیب دیتے تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہمارے جو فورن آفیسرز تھے، جو ہمارے ایمبیسیڈرز تھے، وہ پروفیشنلزم سے ہٹ کر سفارشی لوگ آتے تھے، سیاسی لوگ آتے تھے، اور موسٹلی وہ لوگ امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں وہ لوگ لگائے جاتے تھے جن کی اچھی خاصی سفارش ہوتی تھی اور جن کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ ان کے بچے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یورپ یا برطانیہ جیسے ممالک میں مستقل سکونت حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے یہ ایمبیسیڈرز کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں کام کرنے کے اہل نہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کا جو ایک اصول ہے کہ مضبوط تجارتی مراسم، ہم ان مضبوط تجارتی مراسم کو بھی بنانے میں ہمیشہ دنیا بھر میں ناکام رہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی انڈسٹری میں وہ توجہ ہی نہیں دی، وہ ٹارگٹ ہی نہیں رکھا۔ جیسے مثال ہے کہ چائنا پچھلے 20 سال میں اس وقت دنیا کی سب سے گروئنگ سپر پاور ہے۔ وہ کسی بھی ملک میں مداخلت نہیں کرتا، آج تک کسی ملک سے بڑی جنگ میں بھی شامل نہیں ہوا، لیکن صرف اپنے مضبوط تجارتی تعلقات اور اپنی مضبوط معیشت، گراس روٹ بزنس مین انہوں نے پیدا کیے ہیں۔ برطانیہ اور پورے یورپ میں بیٹھا ہوا شخص اپنے موبائل فون کے چارجر سے لے کر گھر کے نلکے تک، گھر کی دیواروں اور پکے مکانوں کی چھتوں سے لے کر گاڑی کے پرزوں تک، ہر چیز چائنا میں بند گلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں اور وہ پورے یورپ، پوری دنیا کی مارکیٹ کو اپروچ کر رہے ہیں۔ میں خارجہ پالیسی کی کامیابی کی ایک اور مثال دوں گا کہ آج سے بہت سال پہلے افریقہ جو ہے امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہوتا تھا۔ جب بھی یورپی یونین میں اقوام متحدہ میں ووٹ دینے کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن چائنا نے اپنی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پچھلے 20 سال میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا کہ وہی پورے کا پورا افریقہ جو امریکہ کا حامی ہوتا تھا، آج اقوام متحدہ میں کسی بھی قسم کی ووٹنگ کے لیے وہ چین کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خارجہ پالیسی میں چین جو ہے کشمیر کا مقدمہ اس طرح لڑنے میں ہمیشہ تو ناکام رہے ہیں۔ اس بات کے گواہ آپ کے ناظرین بھی رہیں گے کہ پچھلے 30 سال سے پاکستانی میڈیا کا سٹائل آف نیوز بھی چینج ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 90s اور 80s میں سب سے پہلے کشمیر کی خبر ہوتی تھی، کشمیر بنے گا پاکستان، گلی گلی نگر نگر کشمیر بنے گا پاکستان جیسے نعرے پاکستان کی در و دیوار ہمارے چھوٹے سے شہر کمالیہ میں بھی لگے ہوتے تھے۔ کشمیری رہنماؤں اور کشمیر کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشن کو نہ صرف مقامی بلکہ حکومتی سطح پر بھی عزت دی جاتی تھی، لیکن آج وہ تمام کے تمام لوگ نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ اس کے متبادل پاکستان اور انڈیا کا اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں خارجہ پالیسی میں، اس وقت انڈیا نریندر مودی کی سرکار، جس کو ہم ہسائی بچڑ اور ایک ظالم شخصیت کے طور پر جانتے ہیں، وہ ایک کامیاب ترین خارجہ پالیسی کے ساتھ نہ صرف یورپ ویسٹ بلکہ عرب اسلامک ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے پھر رہا ہے۔ اس کی حالیہ مثال UAE، دبئی، سعودی عربیہ، مراکش اور مختلف اسلامک ممالک کی طرف سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سمیت تمام اسلامک ممالک انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حج
جو مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے۔ حج کی 70% چیزیں جو ہے وہ انڈیا پرووائڈ کرتا ہے، سارے کا سارا بزنس انڈیا لے کے جاتا ہے۔ انڈیا کی خارجہ پالیسی کی ایک اور مثال دیتا جاؤں کہ انڈیا نے اپنے تعلقات امریکہ، جرمنی، چین اور رشیا کے ساتھ برابری کی سطح پر رکھے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ امریکہ کے جھکاؤ کی طرف رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے خارجہ پالیسی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایسے ایمبیسڈرز کو پوری دنیا میں لانے کی ضرورت ہے جو اپنی ذات سے بڑھ کر پاکستان کی آواز بلند کرنے میں پاکستان کی مدد ثابت کریں۔